آتا ہے کہ ایک عورت تھی، اس کا ایک بیٹا تھا، وہ بڑا گناہ گار تھا، بڑے گناہ کیا کرتا۔ ماں اس کو روزانہ نیکی کی دعوت دیتی، اس کو برائی سے منع کرتی، لیکن نوجوان تھا، گناہ میں ہی مبتلا رہتا، گناہ میں ہی اپنا وقت گزارتا تھا۔ تو آتا ہے اس کے بارے میں کہ وہ بندہ گناہ کی حالت میں ہی، یعنی توبہ نہیں کی اس نے، جس طرح وہ روٹین کے گناہ کر رہا تھا، روزانہ کے گناہ کر رہا تھا، اسی حالت میں وہ توبہ کیے بغیر مر گیا۔ آتا ہے کہ ماں تھی، ماں تو ویسے ہی بڑی نرم دل ہوتی ہے، ماں تو اپنے بچے کو ویسے ہی بڑا یاد رکھتی ہے، سارے لوگ بھول جائے لیکن ماں نہیں بھولتی، ماں اس کو دعاؤں میں بھی یاد رکھتی ہے۔ وہ ماں کہتی ہے کہ میں نے خواب دیکھا، وہ عورت کہتی ہے میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اس حال میں دیکھ رہی ہوں کہ اس پر عذاب ہو رہا ہے، اس پر عذاب ہو رہا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے میں بڑا غمگین ہوئی کہ میرے بیٹے کے ساتھ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ کہتی میں صبح اٹھی تو مجھے بڑی پریشانی لاحق ہوئی، یہ کیا معاملہ ہوا۔ اگلے دن پھر مجھے خواب آیا، وہ عورت کہتی ہے پھر خواب آیا تو کیا دیکھتی ہوں، اب اس پر عذاب نہیں ہو رہا بلکہ اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہے۔ پوچھا کہ وہ کیسے، کیا معاملہ بنا؟ کہتے میں نے اپنے بیٹے سے سوال کیا، میرے بیٹے تو دنیا میں رہ کر گناہ کیا کرتا تھا، تو کیسے عذاب سے بچ گیا، کیا ماجرا ہے؟ وہ بولا امی جان، ایک گناہ گار شخص ہمارے قبرستان کے پاس سے گزرا، نیک شخص نہیں، ایک گناہ گار شخص، کہتے ہیں ہمارے قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا، تو اس نے جب قبر کی یہ ویرانیاں دیکھی، قبرستان کی یہ سنسان علاقہ دیکھا کہ بالکل ویرانی چھائی ہوئی ہے، وہاں پر ہڈیاں گل سڑ گئی ہیں، کہتے وہ گناہ گار شخص جب اس نے یہ معاملہ دیکھا تو اس کو رب عز و جل نے توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ اس گناہ گار نے اپنے رب کے حضور وہاں پر ہی قبرستان میں ہی اپنے رب کے حضور معافی مانگی، مولا میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ اور کہتے اس نے پھر کچھ آیتیں پڑھ کے ہم قبرستان والوں کو ایصال ثواب کیا، اور 20 مرتبہ حضور پر درود پاک پڑھ کر وہ بھی ہمیں ایصال ثواب کیا۔ اللہ عز و جل نے اس درود پاک کی برکت سے، اس قرآن کریم کی آیت کی برکت سے ہم سب پر سے عذاب کو ہٹا کر ہم پر اللہ کی رحمت نازل فرما دی، ہم پر ثواب ہی ثواب اترنا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر، ہم پر جنت کی کھڑکی کھل گئی۔ اور آتا ہے کہ وہ نوجوان کہتا ہے کہ اس طرح پھر اللہ عز و جل نے مجھ پر بھی کرم کیا، مجھ پر بھی عذاب ہو رہا تھا، لیکن اس شخص کی وجہ سے جس نے درود پڑھا تھا، جس نے قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ کر ہم قبرستان والوں کو ثواب پہنچایا، اللہ عز و جل نے اس کی برکت سے مجھ گناہ گار پر سے بھی عذاب کو ہٹا دیا، عذاب سے رہائی مل گئی مجھے۔ بیٹے نے آگے مزید اپنی امی جان کو کہا رسول ذیشان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا دلوں کا نور اور گناہوں کا کفارہ اور زندوں اور مردوں کے لیے رحمت ہے، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھیں کہ درود پاک کی بڑی برکتیں۔ اب اس واقعے سے ہمیں دیکھیں کتنا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہمیں قبرستان جانا چاہیے، ہمیں وہاں پر جا کر دیکھنا چاہیے کہ کیسی ویرانی ہے، کیسا سنسان علاقہ ہے، ہم نے بھی ادھر آنا ہے، ہم نے کیا تیاری کی ہے۔ بندہ قبرستان جاتا ہے اس کو اپنی موت یاد آتی ہے، تو اسی لیے فرمایا، حضور فرماتے ہیں صحابہ میں نے تمہیں پہلے منع کیا تھا قبرستان جانے سے، اب میں تمہیں خود حکم دیتا ہوں کہ قبرستان جایا کرو، قبرستان جایا کرو، اس سے دل جو ہے وہ نرم ہوتے ہیں۔ آج ہمارے جو دل ہیں وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوئے پڑے، ہمارے سامنے کوئی حدیث بیان کرے، قرآن بیان کرے، خوف خدا کی باتیں بیان کرے، مجال ہے ہماری آنکھوں میں آنسو آ جائے، مجال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا افسوس ہو یار
کہ ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک سے، اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ جو اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں ان کے لیے ہمیں ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ جو ہمارے والدین میں سے، ہمارے آباء و اجداد میں سے جو بھی ایمان کی حالت میں وفات پا گئے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے ساتھ کام کرنے والے، ہمارے دوست احباب جتنے بھی اس دنیا فانی سے چلے گئے، ان کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خوب ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔